هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحیم۔ مسئلہ پارچہ کے تار و پودی ابریشم باشد زنا را حلال است و مردہ را حرام است۔ وہ کپڑا کہ جس کا تانا اور بانا دونوں ریشم کا ہو وہ عورتوں کے لیے حلال ہے اور مردوں کے لیے حرام ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ جو کپڑا تیار کیا جاتا ہے وہ ہمارے زمانے کے اندر بھی اور پہلے زمانے کے اندر بھی دھاگے سے تیار کیا جاتا تھا، اور دھاگے سے جو تیار کیا جاتا تھا اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ دو قسم کے دھاگے ہوتے تھے۔ پہلے ایک دھاگے کو لمبائی کے اندر، جیسے اگر ہمیں مثال کے طور پر 10 فٹ لمبا کپڑا تیار کرنا ہے تو لمبائی کے اندر ایک دھاگا کھینچا جاتا تھا اور اس کے بعد چوڑائی کے اندر اس کو کھینچا جاتا تھا۔ تو جو لمبائی کے اندر طولاً جو دھاگا کھینچا جاتا ہے کپڑے کے اندر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تانا، اور فارسی میں اسے کہتے ہیں تار، اور جو عرضن ہوتا ہے چوڑائی کے اندر اس کو کہتے ہیں بانا، فارسی کے اندر اسے پود کہا جاتا ہے۔ اب عام طور پہ جو کپڑے تیار ہوتے تھے یا تو اون سے ہوتے تھے یا روئی وغیرہ سے ہوتے تھے، اور کچھ کپڑا ریشم سے بھی تیار کیا جاتا تھا۔ ریشم ایک قسم کا کیڑا ہوتا ہے جو مخصوص پتے کو کھاتا ہے اور کھانے کے بعد جو فضلات باہر نکالتا ہے اس سے دھاگا تیار کیا جاتا تھا، تو اس کو کہتے تھے ریشم۔ اردو کے اندر ریشم کہا جاتا ہے، فارسی کے اندر ابریشم کہا جاتا ہے۔ پارچہ کے تار و پودی ابریشم باشد زنا را حلال است و مردہ را حرام است۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کپڑا جس کا تانا اور بانا دونوں ریشم کا ہو وہ مردوں کے لیے حرام ہے اور عورتوں کے لیے حلال ہے۔ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے اور اسی کو یہاں انہوں نے مسئلے کی شکل میں بیان کیا ہے۔ تو ریشم، خلاصہ یہ ہوا کہ ریشم کا کپڑا مردوں کے لیے حرام ہے۔ اب آگے تفصیل بیان کریں گے۔ اس کی کل 4 شکلیں نکلے گی۔ پہلے ہم آپ کو چاروں شکلیں بیان کر دیتے ہیں۔ پہلی شکل تو یہ کہ اسی کو جو بیان کیا انہوں نے، یہ تانا اور بانا دونوں ریشم کا ہو، یہ مردوں کے لیے مطلقاً حرام، یعنی حرام ہے مردوں کے لیے مطلقاً۔ اور دوسری شکل یہ کہ وہ کپڑا جس کا تانا اور بانا دونوں ریشم کا نہ ہو، اون کا ہو یا روئی کا ہو، وہ مطلقاً مردوں کے لیے حلال ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ وہ کپڑا کہ جس کا بانا وہ ریشم کا ہو اور تانا یہ اون یا روئی وغیرہ کا ہو، تو یہ مطلقاً تو جائز نہیں ہے، مگر خاص حالت کے اندر، جیسے جنگ ہے، لڑائی کے اندر، لڑائی کی حالت میں کفار سے جہاد کی حالت میں جائز ہے۔ چوتھی شکل یہ ہے کہ وہ کپڑا جس کا بانا وہ روئی کا ہو یا اون وغیرہ کا ہو اور اس کا تانا ریشم کا ہو، تو یہ مشروع ہے، یعنی مطلقاً مردوں کے لیے جائز ہے۔ تو یہ 4 شکلیں ہو گئی، اور یہاں انہوں نے اس میں سے 3 شکل بیان کیا۔ چوتھی شکل وہ کپڑا جس کا تانا اور بانا ریشم کا نہ ہو، تو ظاہر ہے جائز ہے مردوں کے لیے۔ پھر سے ہم پڑھتے ہیں، پارچہ کے تار اور پودیاں اب ریشم باشد، وہ کپڑا جس کا تانا اور بانا دونوں ریشم کا ہو، زنا را حلال است، عورتوں کے لیے حلال ہے، و مردہ را حرام است، اور مردوں کے لیے حرام ہے۔ مگر اس کے اندر بھی استثناء ہے کہ اگر مثال کے طور پر کنارے کنارے آدمی کا کپڑا ہے اور اس کے کنارے کنارے پر 4 انگلی کے بقدر ریشم کو ٹاکا گیا ہے تو وہ جائز ہے، مگر مقدار 4 انگوش چوں علم، مگر 4 انگلی کی مقدار جیسے کہ نشانی۔ علم کے معنی آتے ہیں نشانی، اسی سے علم کے معنی عربی زبان میں فارسی جھنڈے کی بھی آتے ہیں، اس لیے کہ خاص قوم کی نشانی ہوتی ہے، تو علم کے معنی نشانی کے آتے ہیں۔ تو جیسے 4 انگلی
मगर मकदार 4 अंगुश मगर 4 उंगली की मकदार चू आलम जैसे कि निशानी व आँचे पौधे आ अबरेशम व तारे आ असपम्बा या सोफ बाशत दर हरफ जायज़ است और वो कपड़ा जिसका बाना रेशम का हो और ताना ये रुई का हो या ऊन का हो, ये लड़ाई में मर्दों के लिए जायज़ है। इसमें हिकमत है, और हिकमत ये है कि उस पर तलवार वगैरह यानी सरक जाता है, फिसल जाता है, तो इसमें हिफाजत है। और ये बहुत सारी हिकमतें हैं, मगर गुंजाइश है। दर हरफ जायज़ है, लड़ाई के अंदर जायज़ है। वो आँचे पौधे आसपम्बा अस्त, और वो कपड़ा जिसका बाना वो यानी रुई का हो, व तारे आ अब रेशम, और उसका ताना रेशम का हो, मशरू वस्त, ये मशरू है। दर हर हालत जायज़, हर हालत के अंदर जायज़ है, यानी मुतलक़न जायज़ है। तो ये 3 शक्लें बयान की हमने, इसको आप समझ लें। मसला अज़ पारचे अब रेशमी खालिस फ़रश व तकिया साख्तन जायज़ है। कह रहे हैं खालिस रेशम के कपड़े से बिछौना बनाना, तकिया बनाना जायज़ है। तो ऊपर जो 3 शक्लें बयान की गई थी मर्दों के लिए हराम है या हलाल है, उसका ताल्लुक़ वो उस लिबास से था जो हम पहनने के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन अगर उससे हमने तकिया और बिछौना बनाया तो ये जायज़ है या जायज़ नहीं? कहने के ये जायज़ है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक, और साहिबैन के नज़दीक जायज़ नहीं है। अज़ पारचे अब रेशमी खालिस, खालिस रेशम के कपड़े से फ़रश व तकिया साख्तन, बिछौना बनाना, तकिया बनाना जायज़ है नज़द इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक, व नज़द साहिबैन जायज़ है, और साहिबैन के नज़दीक जायज़ नहीं है। ये मसला पूरा हुआ। मसला ज़नारा ज़ेवर ज़र व नुक़रा पोशीदन जायज़ है। कह रहे हैं कि औरतों के लिए सोने और चांदी का ज़ेवर पहनना जायज़ है। व मदारा जायज़ नहीं, मगर मर्दों के लिए जायज़ नहीं है। कह रहे मगर इसके अंदर इस्तिस्ना है, चांदी की अंगूठी मखसूस मक़दार में मर्दों के लिए जायज़ है, और मखसूस मक़दार ये है कि 4.5 माशा पहले के वज़न के हिसाब से, और हमारे ज़माने के अंदर 4 ग्राम 374 मिलीग्राम ये वज़न मिलता है। तो कहना है कि मगर अंगुश्तरी नुक़रा, मगर चांदी की अंगूठी ये जायज़ है। हमने उसकी मक़दार नहीं बयान की, हमने मक़दार बयान कर दी 4.5 माशा हमारे ज़माने के अंदर 4 ग्राम और 374 मिलीग्राम। ये बात यहाँ पूरी हुई। कह रहे हैं कि इसी तरह वह कंदन ज़र गर्दे नगीना, और इसी तरह अंगूठी का हल्का, ये भी मखसूस मक़दार के अंदर 4.5 माशे के अंदर, तो अंगूठी का हल्का अगर बनाया जाए चांदी से तो वो भी जायज़ है, मगर मखसूस मक़दार यानी 4.5 माशे के अंदर।